على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان نیک اعمال کرنے پر آ جائے. نیک اعمال میں اعمال کی جڑ ایمان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن نیک اعمال کے ساتھ اس کے پاس ایمان بھی موجود ہو، ایمان بھی موجود ہو، کیونکہ سب سے بڑا عمل اللہ کے یہاں وہ ایمان ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. دنیا و آخرت کی کامیابی اسی کے اوپر موقوف ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اگر خدا نخواستہ ایمان نہ ہوا، چاہے جتنے نیک عمل ہم کریں، ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے، لیکن جو دائمی اجر ہے قیامت میں، آخرت میں، انسان کو وہ تو ایمان کے بعد ہی نصیب ہوگا. تو ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والا انسان بن جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں. اور اگر انسان خود نیک عمل نہ کرے تو پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے نیک عمل نہیں ہو رہا ہے یا وہ فرائض تو ادا کر رہا ہے جو احکام شریعت میں اللہ نے فرض فرمائے ان کو تو ادا کر رہا ہے، تو ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے. اور دوسرا کام یہ کرے کہ نیک کام کرنے والوں کی مدد کرے. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ نیک کام کرنے والوں کے معاون بنے، مددگار بنے، مخالف نہ بنے، معاند نہ بنے، دشمن نہ بنے، نیکی کے کام کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہ بنے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں مدد کرنے والے بنے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ
بیان فرمایا اور ارشاد باری تعالی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگو جو کام نیکی کے ہیں اور اللہ کے ڈر کے ہیں ان کاموں میں تمہیں معاون بننا ہے، تعاون کرنا ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر تعاون کرنے والے کے تعلق سے، معاون بننے والے کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ جو شخص نیک کام کرنے والوں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے یا ان کو نیک کام کرنے کی راہ دکھلاتا ہے، خود تو نہیں کر رہا ہے لیکن ان کو راستہ دکھلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسا ہے، اس کام کو آپ کریں، اور پھر اس کے کہنے سے وہ نیک کام ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی جتنا اجر اس آدمی کو عطا فرمائیں گے جو اس نیک کام کو کر رہا ہے، اتنا ہی اجر اللہ تعالی اس نیکی کی راہ دکھلانے والا اور نیکی کی راہ میں تعاون کرنے والا اس کو بھی عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالی کی شان رحمت ہے، یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ کسی جگہ پر، کسی بستی کے اندر مسلمان آباد ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کا کوئی نظم نہیں ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی باقاعدہ نماز پڑھنے کا نظم کرا دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا نظم تو ہے، سرکاری طور پہ کچھ رکاوٹیں ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، آپ نے وہ کام کر دیا اور اس جگہ پر اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں لوگ نماز پڑھنے لگے۔ جب تک وہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے وہ مسجد اور وہ جگہ آباد رہے گی، اللہ کے یہاں آپ کا نام سر فہرست لکھا ہوا ہوگا۔ پھولا بننے کی کوشش سے یہ مسجد آباد ہوئی ہے اور پھولا بننے کی کوشش سے قیامت تک اتنے لوگوں نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی نیک بختی کی بات ہے، کتنی بڑی اچھائی کی بات ہے، اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو سختی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ مسجد حرام میں لوگ طواف کے لیے آتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے، اعتکاف کے لیے آتے تھے، اور وہ لوگ مسجد حرام سے آنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ فرمائیں ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس بات پر روک لگاتے ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کی مسجدوں میں لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ مسجدوں کو آباد کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، آڑ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے، اگرچہ وہ لوگ اعتقاد سے کفر پر تھے، وحدانیت پر نہیں تھے، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کہ اگر ایک مسلمان کسی بھی طریقے کی آڑ بن جائے کسی بھی نیک کام کے اندر، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی اور نیک کام ہو، تو اس کے اوپر وبال آئے گا اس کا، اور اس کے برخلاف جب وہ مددگار ہوگا، معاون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا دیں گے؟ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ نیک کام کے اندر اللہ کی جانب سے
جو اجر مل رہا ہے اس کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ نیک کام میں معاون اور مددگار ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے جا رہا ہے، آپ نے پوچھا بچے کے والد سے کہاں پڑھا رہے ہو بچے کو؟ کہ جی ہمارا بچہ قرآن کریم کی حفظ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا مدرسے میں پڑھا رہے ہو، مدرسے میں پڑھا کر دے کیا ہوگا؟ اسے جو ہے آپ دنیاوی تعلیم دیں، انگلش میڈیم میں پڑھائیں سے، آپ اس کو کھلا جگہ پڑھائیں، اور آپ کے کہنے سے اس کے ماں باپ کا دل بدل گیا اور انہوں نے اس بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے ہٹا کر اس کو دوسری طرف ڈال دیا۔ وہ بچہ معاون بن سکتا تھا، آپ کی سفارش کر سکتا تھا، وہ آپ کے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا تھا وہ بچہ، لیکن آپ کی دنیا دارانہ سوچ، آپ کی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مقدس اور پاکیزہ شریعت سے محبت کا نہ ہونا، وہ اس بات کا اظہار آپ نے کیا اور وہ ادھر سے ہٹ گیا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے معاوضہ ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اللہ اس کو قیامت میں سفارش کا حق ادا کریں گے کہ آپ سفارش کریں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے سفارش کرے گا تو رشتہ دار بہت سارے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کون سے رشتہ داروں کے لیے سفارش کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت میں رشتہ داروں کے دو نظریے تھے۔ ایک وہ نظریے کے رشتہ دار تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم نہ دو، اس کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤ۔ ایک وہ تھے کہ ماں باپ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا آپ نے مدرسے میں داخل کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، چھوٹا سا بچہ ہے، مدرسے میں داخل ہو کر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کی جنت میں جانے کا اور آپ کی سفارش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے ان کا حوصلہ بڑھایا، آپ کے دوست کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کی، آپ نے حوصلہ بڑھایا، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، بہت اچھا کیا ہے، دو لفظ بول دیے، ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ بچہ ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کے ماں باپ کا حوصلہ بڑھایا، اور ان کو تلاش کر کے ان کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دینی بچے کے لیے آپ ذرا سا معاون بنے تو وہ آپ کی اور ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کے آپ معاون بنے تو اللہ رب العزت اس کے برابر اجر عطا فرما رہے ہیں آپ کو۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے، کتنی قیمتی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس بات کا خیال کریں کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہمیں ہر نیک عمل میں، نیک عمل کے جو میدان ہیں ان میں کود کر نیک کام کر دیں، اور اگر ہم نیک کام خود نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم اتنا اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں، اتنا جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کریں کہ دین کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ مدرسے کی لائن کا شعبہ ہو، خانقاہی لائن کا شعبہ ہو، تبلیغی لائن کا شعبہ ہو، رفاع عام سے اس کا تعلق ہو، سماجی معاشرے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا تعلق ہو، بس یہ ہے کہ وہ دین کی نسبت وہاں ہو، ہم ان کام کرنے والوں کی، ان کارندہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ کوئی آدمی دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے
اس کے سامنے منفی تبصرے نہ کریں، نگیٹو بات نہ کریں اس کے آگے، اس کے سامنے مثبت تبصرہ کریں، آپ کے کام سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، آپ یہ کام جاری رکھیں۔ بہت لوگ جو ہے ہدایت پر آ رہے ہیں، بہت لوگ سیدھے راستے پر آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ آج 10 کام کر رہا ہے، کل کو 12 کرے گا، اور جب آپ اس کے سامنے اس کی حوصلہ توڑنے والے کلمات رکھیں گے، ایک تو خود نہیں کر رہے ہیں، پھر دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ اگر وہ کام سے رک گیا، اس کا وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا، یہ بات یاد رکھیں، اس کا نقصان بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے کہا گناہ کے کام پر، زیادتی والے کاموں پر ذرا سے بھی آپ مدد کرنے والے نہ بنو۔ اور اس سے بڑا کیا گناہ کا کام ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کرنے والوں کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، دین کا کام کرنے والوں کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا کے اندر عام کرنے والوں کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں۔ کوئی تبلیغ کرنے والے ہمارے گھر پر آ گئے، ہم لوگ ان سے جو ہے منفی بات کریں، ہم لوگ جو ہے ان کے اوپر غلط تبصرہ کریں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ کیا ہمارے سے وہ پیسے مانگنے آئے ہیں؟ کیا ہمارے سے انہوں نے کھانا مانگا ہے؟ کیا ہمارے سے انہوں نے ٹھہرنے کی جگہ مانگی ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے سے؟ کیا لالچ ہے ان کا؟ کون سا دنیاوی نفع ہے ان کا جو آپ سے ان کو حاصل ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک کلیمے کی محنت کو لے کر آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر کے دروازے پر آئے، آپ کو محبت کے ساتھ آواز لگا رہے ہیں، آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانا چاہتے ہیں۔ کون سا ان کو آپ سے مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور کون سا نقصان ہو جائے گا آپ کو کہ آپ ان کی 5 منٹ کی بات محبت بھرے لہجے میں سن لیں، محبت بھرے انداز میں سن لیں، ان کو اچھا جواب دے دیں، کون سا نقصان ہو جائے گا؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے معاون بنے، ان کے مددگار بنے، ان کی باتوں کو سنیں، الٹا ان کی اپنی زندگی کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ مت دیکھو نصیحت کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ نصیحت کیا کی جا رہی ہے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو پہلے نصیحت کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام 100% گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو حکم عدولی جس سے نہ ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کی نجی زندگی کو نہ دیکھیں، اس کی نصیحت پہ غور کریں۔ ایک آدمی ہے، وہ 40 سال اس کی عمر ہو گئی، وہ گانے گاتا رہا، وہ فلمیں دیکھتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، وہ 40 دن کے چلے میں گیا، اور اب وہ بیچارہ مسجد میں کھڑے ہو کر گانوں کی جگہ اذان پڑھ رہا ہے، اب وہ مسجد کا دروازہ کھول رہا ہے، تہجد میں آ رہا ہے، اور وہ آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی اس کو چلی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کون سی چیز ہے؟ گناہ کرنے والے، جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس گناہ سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اور آپ نے اس کو اس گناہ پر شرمندہ کیا جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک آپ بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کس خیال میں ہیں ہم؟ کس خیال میں ہیں؟ تعلیمات شرع کو پڑھو۔ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھنے آیا، اس نے ہاف آستین میں نماز پڑھ لی، یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، یا ٹخنوں سے پائجامہ اس کا نیچے جا رہا تھا، اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھتی ہم نے اس کے لیے ایسا کلمہ بول لیا کہ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد آنا ہی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟
یہ کیا چیز ہے؟ دینداروں کو چاہیے اپنے دین کے اوپر کیا نہ کریں، فخر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ جو لوگ دین کے کاموں پہ آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے مددگار بنیں، ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ نہ بولے جس سے ان کی دل شکنی ہو جائے۔ آج وہ ہاف آستین میں پڑھ رہا ہے، کل کو وہ انشاءاللہ پوری آستین میں بھی نماز پڑھے گا۔ آج اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، کل کو انشاءاللہ ٹخنوں سے اوپر بھی آ جائے گا۔ اس کی نماز اس کو برائی سے بچا لے گی، اس کی نماز اس کو برائی سے بچا لے گی، لیکن کسی کے لیے توہین آمیز کلمہ کہنا، کسی کی عزت کو چاک کرنا اور کسی کو تحقیر آمیز کلمہ کسی کے لیے استعمال کرنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کا خیال فرمائیں، توجہ فرمائیں اس بات کی طرف۔ دینداروں کو چاہیے کہ وہ جو لوگ اور دین میں لگنا چاہتے ہیں ان کی آمد کا ذریعہ بنے، رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ جو لوگ دین میں نہیں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے دین میں لگیں، اور اگر دین میں نہیں لگ پا رہے ہیں کم سے کم دین میں لگے ہوئے لوگوں کا تعاون کریں، ان کے مددگار بنیں، جان سے، مال سے، جس طرح بھی آپ کے تعاون ہو سکتا ہے آپ تعاون کیجیے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر مدد کرو، حکم ہوا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کے کاموں کی طرف راستہ نکلانے والا وہ ایسا ہی ہے جیسا اس کے کرنے والا۔ تو اس لیے ہم اس بات پر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، ہم اس بات پر آئیں کہ بھائی ہمیں جو ہے خاص طور سے جو لوگ دینی کام کرنے والے ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ کوئی آدمی چندے والا آ گیا، مدرسے کی رسید لے کر آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آپ کا اچھا جواب بھی ایک طرح کا دینا ہی ہے۔ آپ اسے اچھے انداز میں جواب دے رہے ہو، مفسرین نے الفاظ لکھے ہیں جواب کے، فرمایا آپ یہ کہہ دو بھائی ابھی اس وقت جو ہے حالات نہیں ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کا تعاون کرائیں گے۔ یہ اچھا جواب ہے، یہ اچھا جواب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی تیوری چڑھاتے ہیں، ماتھے پر آپ کے بل آ جاتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود لے کر جاتے، زکوٰۃ آپ کی ہے، دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، ہاں یہ بات الگ ہے کہ تحقیق الگ چیز ہے، ہم لوگ تحقیق کر کے نہیں، یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے، تحقیق کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، تحقیق کر کے دیں اچھی بات ہے، لیکن معاندانہ مخالفانہ انداز کے اندر ہم لوگ جو ہے جواب دہی نہ کریں، کوشش کریں کہ بھائی جو بھی کچھ ہمارے پہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا اور سوال کرتا، آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا گیا، آپ کی پوری زندگی کو دیکھا گیا، کہیں کسی حدیث میں، قرآن کریم کی کسی آیت میں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے سائل کو یہ کہہ دیا ہو، منع کر دیا ہو، یا یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو فرمایا اگر کھجور کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا ہوا ہوتا آپ اس کو بھی اٹھا کر سائل کو دے دیتے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو بکری کا گوشت بہت محبوب تھا، کوئی صحابی آئے اور وہ بکری کا گوشت دیں گے، بکری کا پوری بکری دے گئے ہو، لیکن نبی علیہ السلام اتنا اہتمام اس بات کا کرتے تھے کہ جو چیز مجھے پسند ہے پہلے وہ میرے بھائی کو پہنچ جائے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بکری کا جو گوشت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم اگر یہ چاہتے ہو کہ سب سے بڑی نیکی کرو تو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ بکری کا گوشت ہے، اس بکری کے گوشت کو صدقہ کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کا گوشت صدقہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے معلوم کیا کہ عائشہ جو میں نے کہا تھا وہ کر دیا، صدقہ کر دیا سب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا باقی رکھ لیا، باقی صدقہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ باقی وہ ہے جو صدقہ ہو گیا، جو تم نے روکا ہے یہ باقی نہیں۔ اشارہ اس طرح تھا یہ بھی صدقہ کر دو، جو چیز صدقہ ہو گئی اللہ کے راستے میں چلی گئی وہ ہے باقی۔ تو کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم ہو سائل ہو اس کو دھتکارو مت، جھڑکو مت۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہمارے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، کام کرتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کم نعفو عن الخادم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا معاف کریں ہم اگر ان سے غلطی ہو جائے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ پھر سوال کیا، پھر حضور خاموش ہو گئے، دوبارہ پھر سوال کیا انہوں نے کم نعفو عن الخادم، پھر آپ نے فرمایا اوفوا عنہ کل یوم 70 مرہ، فرمایا پوچھنا چاہتے ہو، میں تو چاہ رہا تھا کہ نہ بولوں لیکن آپ چاہتے ہو پوچھنا تو سنو، ایک دن میں اپنے خادم کی 70 غلطیوں کو معاف کرو، 70 غلطیاں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 70 کا عدد بھی آپ نے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا کہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ اور ایک دوسری حدیث شریف ہے، اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ خیال نہ کرو کہ تم آقا بن گئے، تم مالک بن گئے اور تمہارے آگے بہت لوگ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اوپر کر دیا اور ان کو ماتحت بنا دیا۔ اللہ ایک سیکنڈ میں اس کا الٹا کر سکتا ہے، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو تمہارے اوپر بٹھا دے۔ ایک سیکنڈ میں اللہ دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ نوکری کرنے والے آقا بن گئے اور آقا کرنے والے ان کے آگے دست بستہ کھڑے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کوئی دین کا کسی بھی انداز کا کام کرنے والا ہے اس کے مخالف نہ بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، مخالف بنو گے برباد ہو جاؤ گے۔ مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا بہت آپ دین کا کام کر بھی رہے ہو ان سے بھی آپ کو اس کی بھی توفیق چھین لیں گے۔ ہمیشہ مددگار بنے، دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، تعاون کرنے والے بنے۔ جو فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی مدد ہے، انسانوں کی مدد ہے، انسانوں ہی کی نہیں جانوروں کی مدد ہے۔ جانوروں کی مدد ہو سکتی ہے، ان کی مدد کرو۔ حدیث شریف میں واقعہ مذکور ہے، ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی، دن میں 70 بار زنا کرانے والی عورت، کثرت کے ساتھ زنا کرانے والی عورت، اور وہ چلی جا رہی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ جو ہے آخری وقت میں ہے اور پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے پانی نکال لے۔ اس نے چمڑے کا اپنا موزہ نکالا، اپنا روپٹہ اتارا، روپٹے میں موزے کو باندھا، کنواں تلاش کیا اور کنویں میں پہنچی اور وہاں سے جو ہے اس نے موزے کو نیچے ڈال کر پانی لیا اور پھر اس کتے کے منہ میں جو ہے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنا پر اس کی مغفرت فرمائی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ فرمایا کہ سب سے اچھا اللہ کو وہ لگتا ہے
جو اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرے، اناد کا جذبہ پیدا نہ کرے، دشمنی کا جذبہ پیدا نہ کرے، اور اللہ سے یہ دعا کیا کرے اللہ ہمارے سین. یوں فرمایا صوفیہ نے کہ انسان 3 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے، اور بچنے کا اہتمام یہ ہے کہ اگر نہیں بچا جاتا تو دعا کرے. 3 گناہ ہیں، صوفیہ نے لکھا ہے، قسم کھا کر لکھا ہے کہ اگر 3 گناہوں سے بچ جاؤ نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنا ولی بنا لے گا. کیا ہے گناہ؟ سب سے پہلا گناہ حسد کا گناہ ہے، کسی کو دیکھ کر جلن پیدا مت کرو. دوسرا گناہ غیبت کا گناہ ہے، کسی کی برائی مت کرو. اور تیسرا گناہ بدگمانی کا گناہ ہے، کسی سے بدگمان مت ہو. ان 3 گناہوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے سینے کو بے کینہ کر دے. یہ سینہ ایسا ہو جائے کہ جب رات کو سوئیں کسی کی برائی اس دل کے اندر نہ ہو، صبح کو اٹھے بالکل صاف شفاف جو ہے ہمارا دل ہو، کسی سے جلن نہ ہو، اور ذرہ برابر بھی ہم کسی سے بدگمان نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنائے، کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں، اور ہمیں ان تمام تر گناہوں سے جن کا ذکر کیا گیا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.